ہر روز کی طرح تحریک اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پروگرام میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو سن کے مجھے سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میں نے بتایا کہ روزہ کن کن پر فرض ہے اور روزے کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتایا کہ کس قدر اس کے بارے میں وعید آئی اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ آج روزے کے حوالے سے بتاؤں گا کہ اس کا وقت کس وقت سے شروع ہوتا ہے اور کس وقت تک ختم ہوتا ہے۔ تو روزے کا وقت ناظرین ضرور توجہ فرمانی ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کا وقت ہے۔ اب بعض اوقات دیکھنے کو ملتا ہے کہ احباب جب طلوع فجر ہوتا ہے اور اذان شروع ہوتی ہے تو کئی احباب اس قدر گمراہ ہو چکے ہیں کہ وہ جناب اذان کے دوران کھانا کھاتے رہتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھی ایسے کرتے رہے ہیں تو روزہ ہو جاتا ہے جناب۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ جب طلوع فجر سے اس کا وقت شروع ہے تو پھر چاہیے تو یہ کہ طلوع فجر سے بھی پہلے اور 1 منٹ یا 2 منٹ پہلے ختم کرنا چاہیے کھانا، اور ہمیں احتیاطاً پہلے ختم کرنا چاہیے۔ لیکن جب طلوع فجر ہو جاتا ہے، کیونکہ اذان تو اسی وقت ہوگی جب فجر کا وقت شروع ہوگا، اور جب فجر کا وقت ہی شروع نہیں ہوا تو اذان کس بات کی؟ تو اذان فجر کے وقت میں شروع ہوتی ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ روزے کا تعلق اذان یا سائرن وغیرہ سے نہیں ہے کہ جب سائرن کی آواز آئے گی، جب اذان کی آواز آئے گی تو اسی وقت روزہ ختم کیا جائے گا اور اسی وقت سحری ختم کی جائے گی اور اسی وقت افطاری شروع کی جائے گی۔ یہ ساری باتیں بالکل بے بنیاد ہیں۔ روزے کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، اور وہ وقت جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت طلوع فجر شروع ہوتا ہے، اس وقت فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو فجر کے وقت میں اذان ہوتی ہے تو اذان کے دوران کھانا پینا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور جو احباب کھاتے پیتے رہے پہلے اور ابھی بھی ایسا کرتے ہیں تو ان سے میری گزارش ہے کہ وہ پہلے جو روزے ان کے خراب ہو چکے ہیں توبہ کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ بڑے احباب ایسے کرتے ہیں، بڑے بھولے بالے بن جاتے ہیں، لو جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، تو جب ہمیں پتہ نہیں تھا تو پھر اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جب پیسے کا معاملہ ہو، جب کوئی ایسے ہمارے ذاتی مفاد کا وقت آئے نا تو اس وقت ہمیں جناب حساب کرنے بھی آ جاتے ہیں۔ ہم ہر قسم کا کام کرتے ہیں، ہر لحاظ سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایسا کریں گے تو ایسے ہوگا، ایسا کریں گے تو ایسے ہوگا۔ لیکن جب دین کا معاملہ آئے، جب دین کے کسی بھی مسئلے کا وقت آئے تو اس وقت جناب ہم بولے بالے بن جاتے ہیں، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا، ہمیں جناب پتہ نہیں تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، بتانے والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ جس طرف سے ہمیں اپنا فائدہ محسوس ہو رہا ہو ہم اس وقت چل پڑتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے باری تعالی ہمیں ایسے لوگ جو گمراہ کرتے ہیں بندے کو، ان سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور خود بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ روزے میں نیت شرط ہے۔ نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے کہ دل سے کسی نے ارادہ کر لیا میں روزہ رکھ رہا ہوں تو روزہ ہو گیا۔ اب اگر زبان سے دہرا لے گا یا زبان پہ لے آئے گا تو یہ مسنون طریقہ بھی ہے اور بہتر بھی ہے۔ لیکن اگر کسی نے رات میں نیت کر لی کہ رات میں جب اس نے افطاری کی، تراویح وغیرہ پڑھی تو اس نے نیت کر لی میں صبح روزہ رکھوں گا، تو صبح اٹھ کے سحری کاٹی بس روزہ ہو گیا۔ اور جس نے جناب صبح اٹھ کے سحری کی تو سحری کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ روزہ رکھ رہا ہے۔
شاذ و نادر ایسا ہوگا کہ کسی بندے نے صبح روزہ نہ رکھنا ہو، رات میں اس نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ میں نے صبح روزہ نہیں رکھنا، تو گھر والوں نے کہہ دیا ہو کہ جناب صبح نئے سرے سے ہم ناشتہ آپ کو نہیں دیں گے، تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ جناب ایسا کیجئے کہ صبح سحری کے وقت ہمارے ساتھ اٹھیں، اٹھ کر ناشتہ کر لیں، پھر آپ سو جائیں، تو اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایسی سحری جو ہوگی تو وہ روزے میں نیت نہیں ہوگی، لیکن اگر بندہ صبح اٹھتا ہے روٹین کے لحاظ سے اور صبح اٹھ کے سحری کا وقت کھانا کھاتا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ بندہ روزہ رکھ رہا ہے۔ تو نیت کے حوالے سے ایک دو باتیں اور بھی ہیں کہ ایک بندہ جناب رات کو نیت کر کے سوتا ہے کہ میں صبح روزہ رکھوں گا، اور صبح سویا رہتا ہے، اسے جناب اس کی آنکھ نہیں کھلتی، اور جب نماز فجر کا وقت ہو جاتا ہے یا فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت نیند اس کی کھلتی ہے یا اس کی آنکھ کھلتی ہے، تو اس وقت وہ کھڑا ہوئے اور نیت کر لے کہ میرا روزہ ہے تو روزہ ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے جناب نیت کی، علماء ایسے لکھتے ہیں کہ دعوی کبرا یعنی زوال کے وقت تک بندہ نیت کر لے تو نیت ہو جاتی ہے کہ روزہ رکھنے کی نیت کر لے۔ اب اس میں ایک دو باتیں قابل غور ہیں، وہ یہ کہ جناب بندہ صبح اٹھا، اٹھ کے اس نے روزہ توڑنے والا کوئی عمل نہیں کیا، کھانا نہیں کھایا یا پانی وغیرہ نہیں پیا یا اس کے علاوہ جماع وغیرہ کسی حوالے سے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس عمل سے روزہ ٹوٹ جاتا ہو، تو پھر اگر وہ نیت کر لے دعوی کبرا سے پہلے تو اس کی نیت ہو جائے گی، تو اس کا روزہ بھی ہو جائے گا۔ اور اگر ایک اور بات بھی اس میں قابل غور ہے، وہ یہ کہ اسے یاد نہیں تھا کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور آج روزہ رکھنا ہے، اسے یہ یاد نہیں تھا، اور اس نے جناب طلوع فجر کے بعد کھا پی لیا، بے دہانے میں اس نے کھا لیا، اور کھانا کھانے کے بعد اسے یاد آیا اوہو میں نے تو آج روزہ رکھنا تھا، تو اب وہ نیت کر لے تو روزہ ہو جائے گا۔ قیاس کرتے ہوئے اس بات پر کہ جب بندہ روزہ رکھ لے تو روزہ رکھ کے بندہ بھول کے کوئی چیز کھا لے تو روزہ ہو جاتا ہے، تو جب بندہ بھول کے کوئی چیز کھا لے روزہ رکھ کے تو روزہ ہو جائے گا، تو جب نیت کرنے سے پہلے بھول کے کوئی چیز کھا لے گا تو روزہ پھر بھی ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسے یاد بھی ہو سب کچھ ہو لیکن وہ پہلے کچھ نہ کچھ کرتا ہو، کیونکہ میں نے تو مفتی صاحب سے سنا تھا، میں نے تو جناب فلاں عالم صاحب سے سنا تھا، میں نے تو فلاں امام صاحب سے سنا تھا کہ دعوی کبرا سے پہلے نیت کر لو تو روزہ ہو جاتا ہے، تو لہذا پھر بندہ زوال کے وقت تک جو مرضی کھاتا پیتا پھرے جناب تو روزہ جناب ہو جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ اب جناب ایسا ایک مسئلہ بھی سامنے آیا کہ روزہ توڑنے کی نیت کسی نے کر لی کہ جناب میں روزہ توڑنے لگا ہوں، نیت کر لی دل سے لیکن ابھی روزہ توڑا نہیں۔ نیت میں نے پہلے بتایا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور جب تک نیت بندہ کر لے اور اس نیت پر عمل شروع نہ کر دے اس وقت تک اس کا روزہ شروع بھی نہیں ہوگا اور اس کا روزہ ختم بھی نہیں ہوگا۔ نیت اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس نے نیت کر لی کہ روزہ میں نے توڑنا ہے اور ابھی تک روزہ توڑنے کوئی چیز کھائی بھی نہیں ہے، جماع وغیرہ بھی نہیں کیا، کوئی عمل اس کا ایسا نہیں پایا گیا کہ جس کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہو، تو جناب اس کا روزہ برقرار ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آئندہ نشست میں آپ کو بتاؤں گا کہ روزہ توڑنے والی چیزوں کے بارے میں کہ کفارہ کن سے لازم ہوگا، صرف قضا کن سے آئے گی۔ اللہ رب العزت کی ذات